اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں ہوں عمران عباس۔ میں آج آپ کے لیے لایا ہوں کچھ قرآن کی مفید معلومات۔ ویسے تو قرآن پاک میں بے شمار معلومات ہیں، کچھ معلومات میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 86 مکی ہیں اور 28 مدنی ہیں، یعنی کہ ہجرت سے پہلے جو بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس کے بعد سے جو بھی صورتیں نازل ہوئیں انہیں ہم مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ اب 114 صورتوں کے حساب سے بسم اللہ بھی 114 ہونی چاہیے تھی، لیکن بسم اللہ 114 مرتبہ نہیں ہے۔ صورتوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو بسم اللہ 113 مرتبہ ہے، کیونکہ سورہ توبہ جو کہ سپارہ نمبر 10 میں ہے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، تو اس لحاظ سے 113 ہو گئی۔ لیکن ایک اور صورت میں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل لکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بسم اللہ کی تعداد بھی 114 ہو جاتی ہے، اور لفظ بسم اللہ قرآن پاک میں 115 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن پاک میں نماز کا حکم تقریباً 700 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن پاک میں ایک ایسی صورت بھی ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی، اسے صباح مثانی کہا جاتا ہے۔ صباح 7 آیات، مثانی یعنی دوسری مرتبہ، اور وہ سورہ الحمد یعنی سورہ فاتحہ۔ قرآن کا دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑی سورت قرآن پاک میں سورہ البقرہ جو کہ 286 آیات پر مشتمل ہے، اور سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر، سورہ انا اعطینا، جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک کی کچھ صورتوں میں جو پہلی آیت ہے وہ الف لام میم سے سٹارٹ ہوتی ہے، یا نون سے سٹارٹ ہوتی ہے، یا اس طرح کے اور الفاظ ہیں ان سے سٹارٹ ہوتی ہے، انہیں ہم حروف مقطعات کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں 24 انبیاء کے نام ذکر ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیات مشہور ہیں، جو ہر جگہ ہمیں سکولز میں اور جہاں جہاں بھی اس طرح ذکر ہوتا ہے بتائی جاتی ہیں، وہ ہیں 6666، جبکہ یہ غلط ہے۔ مجھے کچھ سالوں پہلے ایک درس کے دوران معلوم ہوا تھا، جو کہ علی حسین مدنی صاحب اللہ تعالیٰ انہیں طول عمر عطا فرمائے، انہوں نے بتایا کہ یہ 6666 آیات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ 6236 آیات ہیں۔ اس کی تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ وہ صحیح فرما رہے تھے کہ اصل جو تعداد ہے آیات کی 6236 ہے۔ قرآن پاک کے رکوع 558 ہے۔ ایک تصور یہاں پہ پایا جاتا ہے کہ ہمارے برادران اہل سنت ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم 40 سپاروں کو مانتے ہیں، جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ 10 سپارے بکری کھا گئی تھی، جبکہ ایسا کچھ نہیں۔ سپاروں کا اور رکوع کا کنسپٹ تو قرآن پاک میں ہے ہی نہیں۔ یہ سلسلہ 700 ہجری کے بعد شروع ہوا۔ اس وقت کے علماء نے آپس میں فیصلہ کیا کہ کچھ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس سے پڑھنے والوں کے لیے، قارئین کے لیے آسانی ہو جائے، تو انہوں نے قرآن پاک کے تمام الفاظ کو جمع کیا، اس کی جو تعداد بنتی تھی اس کو 30 پر تقسیم کر دیا، کیونکہ قمری مہینے کی جو تاریخ ہوتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 30 ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے 30 سپارے وجود میں آئے۔ کیونکہ اگر یہ ہم مان بھی لیں تو یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر ایک اعتراض بنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ وعدہ کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو مان لیں کہ وہ 10 سپارے بکری کھا گئی تھی تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا پورا کرنے کی اس کو نعوذ باللہ قدرت نہیں ہے، تو یہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہو۔ اگر آپ مزید معلومات چاہتے ہیں مجھے کمنٹ میں بتا دیجئے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید معلومات آپ کو دی جائیں گی۔ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کے بٹن کو بھی کلک کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور بھی بہت سارے لوگوں کو معلومات ملتی رہیں۔